میں پیدا ہوا ہوں سندیلے میں. سندیلہ لکھنؤ سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر ہے. مسلم لیگ کی تحریک چلتے ہوئے دیکھی، جیل جاتے ہوئے خود کو دیکھا، یعنی ڈیٹینشن تھوڑا سا، اور مسلم لیگ کے لیے کام کرتے دیکھا. اور شاید میں پیدا ہوا تھا مسلم لیگ کے لیے کہ بچہ مسلم لیگ سے کام کرنا شروع کیا. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا 7th کلاس میں، 6th کلاس میں، لیکن مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں اتنا حصہ لے رہا تھا کہ مجھے سائنس چھوڑنا پڑی. اور بک بائنڈنگ کلاس اسپیشل ایڈیشنل سبجیکٹ ہوتا، اس میں میٹرک پاس کیا 1947 میں. تو یہ تھا. اور میں نے بچہ مسلم لیگ وہاں آرگنائز کی تھی. مسلم لیگ تو مسلمانوں کی جماعت تھی، لیکن وہ ایسی جماعت تھی، کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہوتے تھے. اور خود قائد اعظم بھی اس کے لیڈر رہے تھے، اور اسمبلی کے ممبر بھی رہے تھے. لیکن وہ مسلم لیگ انہوں نے آرگنائز کی. جب پہلا الیکشن ہوا تو مسلم لیگ بہت ناکام رہی ہر جگہ، لیکن دوسرے الیکشن میں تو سویپ کر دیا. اور 1945 میں جامعہ ملیہ دہلی میں ان کی گولڈن جبلی ہوئی تھی، اور اس نے جامعہ ملیہ کے معتبرین نے، منتظمین نے سب کو انوائٹ کیا تھا ہر اسلامیہ کالج سے. تو اس میں سے اسکول سے، میٹرک سے مجھ کو، اور انٹر کالج سے ایک اور صاحب ہے بشیر الوی صاحب، ان کو دونوں کو بھیجا گیا تھا. تو میں نے سب سے پہلے مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز کو پہلی بار وہاں دیکھا. قائد اعظم، ہاتھ نہیں ملا، آنکھیں ملی تھی. پنڈت نہرو پاس سے گزرے تھے. سردار ربرنشتر اسی اجلاس میں تھے. محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم، لیاقت علی خاں اور ذاکر حسین صاحب، یہ سب ان تمام حضرات سے ملاقات ہوئی. میں مسلم لیگ، بچہ مسلم لیگ کا صدر تھا. تو وجے لکشمی پنڈت لکھنؤ آئیں اور انہوں نے پبلک جلسہ کیا، ختم ہو گیا. میں نے مسلم لیگیوں سے کہا کہ بھائی تم بھی جلسہ کرو. انہوں نے کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرا. تو ہم لوگوں نے ایک لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے ایک ٹانگے پہ ہم اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بچہ مسلم لیگ کا جلسہ ہے. تو وہ ہم کو اس لیے سب کو گرفتار کیا گیا کہ یہ اجازت کا ہے لاؤڈ اسپیکر کی. تو ہم نے تو لی ہی نہیں تھی. تو ان کا بس لکھ کر کے تم یہ دے دو کہ مجھے اجازت دی ہے. تو مجھے تھانے پہ لے جا کر کے رکھا گیا، اور 2-3 گھنٹے کے اندر مسلم لیگیوں نے مجھے چھوڑا دیا تھا. مسلم لیگی بچوں میں تو یقیناً پہلا، اور میرا خیال مسلم لیگی رہنماؤں میں بھی پہلا یہی تھا. پاکستان جب بنا ہے تو کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اس کے پاس پرمٹ نہ لیا جائے. تو ہمارا پرمٹ آیا ہے 1949 میں. 49 کے اینڈ میں میں نے داخلہ لیا تھا کراچی یونیورسٹی کہ میرے پاس آ گیا پرمٹ. تو میں 49 میں آ گیا، سپٹمبر 49. پاکستان جب بنا تو کانگریس لیڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 6 مہینے نہیں رہ سکتا ہے ملک، 6 ہفتے نہیں رہ سکتا ہے. برلا جی کا بیان یہی تھا کہ یہ 6 ہفتے میں آ جائے گا آپ کے قدموں پہ، اور انتظام بھی ایسا تھا کہ آ ہی جائے. لیکن جب قدرت کو منظور ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا، تو اس نے ایک موقع دیا پاکستان کے لیے کہ یہ عوام کا ایک ملک بنے، مسلمانوں کا ایک ملک بنے، ایک ایسا ملک بنے جس میں سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو.
لیڈرشپ جو تھی اس کو موقع نہیں ملا کہ پاکستان کی اس طرح خدمت کرے جس طرح چاہتے تھے۔ بہرحال اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے پاکستان تو 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا، 47 میں بن گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ملک بن جائے 7 سال کی تحریک میں، اور کوئی تربیت نہ ہونے پائے لیڈرشپ کی، کوئی ادارے نہ بننے پائے ہوں، لیکن پھر بھی کس طرح سے لیاقت علی، قائد اعظم، سردار نشتر، چودھری خلیق الزماں، دولتانہ، ممدور، یہ سب لوگوں نے کس طرح سے قائم رکھا اور ایٹمی قوت بنا پاکستان۔ پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو بتائیے۔ مایوس نہ ہوئیے، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک قدم رکھنے کی جگہ دی ہے، اس کو محفوظ بنائیے۔ آج آپ ایٹامک پاور ہیں، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے ادارے ہیں، ہماری اسمبلیاں ہیں، ہمارے بچے اب جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جد و جہد کامیاب رہی ہے۔ ویسے ترقی کرنا تو ہر وقت ممکن ہے، لیکن کسی چیز کا بنانا یہ بہت مشکل ہے۔ ہم اس منزل سے گزر رہے ہیں، اب انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں 72 سال گزرے ہیں، انشاءاللہ 72 صدیاں گزریں گی، اور ہمارا ملک اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دنیا قائم ہے۔